اچھا لیکچرر کے طور پہ کیا فائدہ ہے کہ ایک ایم فل کوالیفائڈ شخص مل جائے گا آپ کو اس سبجیکٹ میں, اور وہ شروع کے چند سال وہ ایک ٹرین بھی ہو رہا ہوگا, پڑھائے گا بھی, 5 سال میں وہ خود پڑھاتے پڑھاتے اس کا علم بھی مستحکم ہو جائے گا, اس دوران وہ پی ایچ ڈی بھی کر لے گا اور پھر وہ اسسٹنٹ پروفیسر بن جائے گا. یعنی ایون اگر آپ کو پی ایچ ڈی اور اسسٹنٹ پروفیسر چاہیے تو پائپ لائن بنانے کے لیے لیکچرر چاہیے, لیکن جب آپ لیکچرر کی بھرتی بھی بند کر دیں گے تو آپ کے پاس فیوچر کا اسسٹنٹ پروفیسر بھی نہیں آئے گا. بالکل ٹھیک, یونیورسٹی لیول پہ جس کو یونیورسٹی, ہاں باہر سے کر کے کوئی آ جائے گا, باہر چلا جائے گا کر کے آئے گا, پھر وہ پاکستان کے لیے ایک مسفٹ ہوگا, وہ کہے گا یار میں تو جاپان امریکہ یورپ میں زیادہ اچھا تھا, یہ کہاں مصیبت میں مجھے جو کچھ وہاں کر کے آیا ہوں دیکھ کے یہاں چیز میچ نہیں کر رہی, اور وہ نہ دل برداشتہ ہو کے چلا جائے گا تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا. لیکن اگر آپ کو ایک پائپ لائن بنانی ہے کہ ٹھیک ہے آج میرے پاس 25% لوگ پی ایچ ڈی ہیں فیکلٹی میں, مجھے اس کو 50 60 70 اور 10 سال میں 100% پہ لے کے جانا ہے, تو طریقہ یہی ہوگا کہ آپ لیکچرر بھرتی کریں گے لوگوں کو, تاکہ وہ پڑھاتے پڑھاتے اپنا علم بھی مستحکم کریں اور ریسرچ کرتے کرتے اپنی پی ایچ ڈی کر کے آپ کی فیکلٹی میں جوائن کرتے ہیں. تو تخم و تدبیر ایک چیز ہوتی ہے کہ بھائی پودا پھل چاہیے تو پہلے بیج لگاؤ گے, پانی دو گے, اس کا خیال کرو گے تو درخت بنے گا, تو پھل نکلے گا تو کھاؤ گے نا. پھل چاہیے لیکن اس کے لیے کام نہیں کرنا, تو یہ کیسے؟ تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2019 میں 413 تھے, پہلے سال ہی میں نے اسٹوڈنٹ بھی بڑھائے لیکن فل ٹائم فیکلٹی بھی بڑھائی, کیونکہ یہ اشتہارات اور یہ خالی پوسٹیں سالوں سے خالی پڑی تھی. وہ تو کہتے تھے لیکچر رکھنے, میں نے کہا بھائی یہ تو ایک اہم سے رکھیں گے. 900 پہ گیا, 2021 میں 1018 پہ گیا, 2022 میں 1300 پہ, اور 2023 میں 1500 پہ. بالکل اچھا, لیکن اسٹوڈنٹ کا نمبر آپ دیکھیں گے وہ تقریباً 5 گنا بڑھا, فیکلٹی کا نمبر 3 گنا بڑھا. اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو آپ دیکھیں 1:5 ہے, 1:50 ہے. یعنی ایک الزام لگایا جاتا ہے اوور اسٹافنگ کی, نہیں کی اوور اسٹافنگ, بلکہ آپ دیکھیں گے پارٹ ٹائم فیکلٹی کو اس کو بڑھایا. پارٹ ٹائم فیکلٹی ہوتی ضرورت کے تحت ہوتی کہ یہ 2 کورس پڑھا دو, ایک جب کورس نہیں ہوگا تو آپ اس کو, وہ آپ کی پیرول پہ نہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے وہ سارے کام کیے جو صحیح طریقے والے ہوتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ جو کرٹیسائز کرنے والے ہیں تو ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ صحیح طریقہ کیا, ان کے یہ کانسیپٹس ہی نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے یہ چیزیں کی نہیں ہیں. میں جب بھی کوئی, اچھا یہ سارا کچھ جو کچھ کیا نا, اس کے لیے سنڈیکیٹ کی ہر میٹنگ کے اتنے بڑے بڑے ورکنگ پیپر اور منٹس ہیں کہ پہاڑ تک کے تو سنڈیکیٹ کے ہیں. یعنی لوگ کہتے نہیں اپنی منمانی کرتے تھے, بھائی اپنی منمانی کیا مطلب ہے؟ وائس چانسلر کرے گا, بھائی وہ لیڈر ہے, وہ ایک پلان ویژن دے گا اور وہ لوگوں سے تیاری کروائے گا, ڈین پیپرز تیار کریں گے, ایچ او ڈیز کریں گے, فیکلٹی کریں گے, پھر اس کو سنڈیکیٹ میں لے جا کے منظور بھی کروائے گا. اگر لیٹس سے کہ فیکلٹی نے سب تیار کر لیا اور وائس چانسلر نے وہاں لیڈرشپ شو نہیں کی اور لوگوں سے کہا کرنا چاہتے ہو کر لو, نہیں کرنا, انہوں نے کہا نہیں ہم نے نہیں کرنا. نہیں, وائس چانسلر جو ہے اس نے اگر لوگوں سے محنت کروائی ہے تو اس کو کسی پاسے لگوائے گا کہ یہ پروپوزل ہے, اگر اعتراض ہے کسی کو تو بتائے. اچھا لیکن ہر پروپوزل کا پورا کیس وہاں ڈسکس ہوا, یعنی اچھا وہ اس لیے کہ میں طریقے سے کام کرنے والا آدمی ہوں. بات یہ کہ جو لوگ جنہوں نے کام ہی نہیں کرنا ان کے لیے تو یہ ایک فضول سی بات ہے کہ طریقے سے کیا غلط, وہ کام ہی نہیں کرتے. اب میں چونکہ طریقے سے کرتا ہوں تو اب لوگوں پڑھنے کا ٹائم نہیں, یار اتنے کون پڑھے پہاڑ تک کے, پتہ نہیں یار یہ تو کوئی جن ہو یا ہو گئی غلط, اتنا زیادہ کام یہ تو کوئی نہیں کر سکتا, یہ تو انسان کے بس میں نہیں ہے, تو غلطی ہوگا. اگر بھرتیاں کر لی 400 کو یعنی 1100 ٹیچر رکھے نا, 1100 رکھے نا, ان سب کے سلیکشن بورڈ, اخبار. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ ہم نے ایسوسیٹ لیکچرر رکھے, مجھے ایگزیکٹ نمبر یاد نہیں آ رہا, کئی ہزار درخواستیں تھیں اور اس کے بعد ہم نے جتنے رکھے تو کئی سال تک جو اسپیشل برانچ اینٹی کرپشن اس کی انویسٹیگیشن کرتا رہا ایک اس میں کہ کہیں کوئی کوالیفائڈ نہ ہو وہ رکھ لیا گیا ہو, کہیں کوئی ایک مل جائے جو کہ میں نے پیسے دیے تھے تو میں کہیں کوئی مل جائے جو ان کا رشتہ دار ہو. کئی سال انکوائری کر کے ان کو کوئی وہ نہیں ملا. تو بھائی کیونکہ نہیں کیا یہ کام, کیونکہ ادھر ہی کے لوگ. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ رحیمیہ خان میں بھی اور وہاں پہ بھی دونوں جگہ وہ ڈیٹا بھی موجود ہے میرے پاس, وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گا کہ نوکریاں دیں لوور رینکس میں تو 98% لوکل ڈومیسائل والوں کو جو اسی شہر کے اور علاقے کے تھے, اور ایون ان پوزیشنز پہ بھی ڈھونڈ کے جو وسیب کے لوگ تھے جو لاہور میں اسلام آباد میں کئی سال سے تھے اور آنا چاہتے تھے, خواہش تھی کہ ہم آ کے اپنے ان سب کو لے کے آیا ٹیلنٹ. اب کئی چیزیں دیکھیں, ڈپارٹمنٹ 45 سے جب میں نے جوائن کیا یہ سب سنڈیکیٹ کی اپروول سے 140 پہ لے, یعنی پہلے حلے میں, کیونکہ یہ اصل میں بات یہ تھی کہ وہ ادارہ تڑپ رہا تھا, وہ کرنا چاہتا تھا, لوگ سالوں سے وہ پروپوزل دیتے تھے. بہت سارے پروپوزل تو میں نے جو اپروو کرائے
کہ کئی سالوں سے پینڈنگ تھے کہ وہ بنا کے وہ کہتے تھے کہ ہمیں یہ کرنا ہماری ضرورت ہے. جو وی سی تھا یا سنڈیکیٹ تھا وہ بس مذاق آئے کھایا پیا بس کچھ نہیں, کچھ کرو گے تو انکوائری شروع ہو جائے گی. تو ہم انکوائری سے اس وجہ سے ڈرنے والے نہیں کہ اگر کام کرنا ہے تو کریں جس نے انکوائری کرنی. لیکن یہ جو پارٹ ٹائم ہے یہ بھی اس علاقے کے, آپ کو حیرانی ہوگی کہ یہ جو 1500 لوگ ہیں نا, پارٹ ٹائم ٹیچنگ کے لیے شرط رکھی کہ جو ہمارا 40 گھنٹے کا ایک ٹیچر ٹریننگ کورس ہے جب تک وہ نہیں کرے گا جب تک وہ پارٹ ٹائم کورس نہیں پڑھا. تو یہ 1500 لوگوں نے وہ کورس بھی کیا اور اس کی فیس 10,000 وہ لوگوں نے دی. اس سے بھی یونیورسٹی کو انکم ہوئی. سنیں, لیکن وہ پیسہ کی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ کوالٹی ایشورنس کی, کہ وہ لوگ اور یوتھ تیار تھی. وہ کہتے تھے ہاں ہم ٹرین ہو جائیں گے, پھر ہمارے پاس ہوگا کہ ہم پڑھا سکتے ہیں اور پھر ہمیں بھی تسلی ہوگی یار جو بھی پڑھا رہے ہیں پراپر بندہ ہے, کیونکہ اس کو ہم نے ٹرین کیا ہوا, ہم نے سرٹیفکیٹ دیا, ہم نے اس کو وہ ساری چیزیں بتا دی. اور ادارے کا جو ٹوٹل امپلائیز تھے 2300 تھے, یعنی اگر 400 فیکلٹی تھی تو 1900 نان ٹیچنگ سٹاف تھا. جب میں نے ختم کیا تو 5500 ٹوٹل تھے. 1500 اگر یہ تھے تو کتنے بچے؟ 1500 یہ 4000, یعنی 1000 اسٹوڈنٹ میں اضافہ ہوا, 55,000 کا اسٹاف میں اضافہ ہوا 1000 کا, یعنی اسٹاف ہوا دیکھیں 2300 سے یہ 5600 ہو گیا نا, ڈبل ہو گیا نا. 55 یہ 100% سے بڑھا, یہ نمبر 500% بڑھ گیا. تو کیا میں نے اکنامکلی کام کیا یا میں نے ویسٹفلی کیا؟ یا تو میرے اسٹوڈنٹ نہ بڑھے ہوتے, چیزیں نہ بڑھتی اور میں نے اسٹاف رکھ لیا. بھائی وہ میں نے بڑھایا 5 گنا, یہ بڑھایا 2 گنا. میں نے تو پر اسٹوڈنٹ اکنامکلی اس کو چلایا. اور یہ دیکھیں کہ اپنی انکم, ٹوٹل انکم یہ ہوتی تھی, یہ بجٹ ہوتا تھا, اگلے سال اتنے پہ چلا گیا جب میں نے چھوڑا اتنا تھا, اور اگلے سال جو میرا ہونا تھا اس میں 10 ارب پہ اس کو جانا تھا. میرے پاس بہت ایسے کاغذات آتے رہے کہ سینٹ میٹنگ کے منٹس یہ وہ ایشوز ہوتے ہیں. فائنانس میں گیا تو کئی دفعہ آیا کہ فائنانس, گورنمنٹ آف پنجاب کے فائنانس کے پاس گیا, اس نے حقارت سے اس پہ لکھا یہ جو آئی یو بی کرنا چاہ رہا ہے یہ نہیں کر سکتا, یہ پالیسی پنجاب یونیورسٹی کے لیے ہے, یہ اپنے آپ کو اس کے برابر نہ سمجھے ہرگز. جبکہ دونوں یونیورسٹی ہیں, دونوں کا ایک جیسا ایکٹ ہے. اگر ایک چیز وہاں حلال ہے تو یہاں کیوں نہیں حلال؟ تو جب میں نے وہ دماغ خون کھولتا تھا تو میں نے یہ رکھا تھا کہ میں اس کا بجٹ پنجاب یونیورسٹی سے آگے لے کے جاؤں گا, اور وہ تھا اور وہ ہو رہا تھا. اور میں نے ایک 10 ایئر پلان بنایا تھا جس میں یہ تھا نا, آج وہ کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں, سنیں میری بات, اگر وہ اس کو مینٹین کر لیتے تو 1 لاکھ بچہ ہوتا اور ان کے پاس سرپلس پیسہ ہوتا. وہ امیر ایک یونیورسٹی ہوتی. 5 کیمپس تھے, کئی سالوں سے چل رہے تھے, میں 8 پہ لے گیا. بسز 43 تھی, میں 90 پہ لے گیا. یعنی میں نے پیسہ خرچ کیا, جو کمایا وہ خرچ کیا, لیکن ان بچوں کے لیے, بسوں کے لیے ہاسٹل کی کیپیسٹی کو بڑھایا, کچھ اپنی ہاسٹل بڑھائے, کچھ کرائے پہ لے کے ان کو نیٹ ورک میں لے کے آیا. کئی سالوں سے بلڈنگز نہیں بنی تھی, کئی بلڈنگز بنائی. اون انکم آپ دیکھیں جو 1300 پہ ہوتی تھی اس کو 7,500 پہ لے گیا, جو کہ اور ٹوٹل جو خرچہ, ٹوٹل بجٹ 50% ادارہ اپنا خود اٹھاتا تھا, 50% سرکار سے لیتا تھا. سرکار والا حصہ آج بھی وہی ہے, سرکار کی گرانٹ نہیں بڑھی بلکہ کم ہوئی ہے. لیکن میں نے یہ کیا کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو گئی. یعنی اگر 2-3 سال اور رہتا نا تو 90-95% خود کما رہی ہوتی, سرکار کو کہتی تھینک یو, آپ نہ انٹرفیئر کریں, آپ کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ نے, ٹھیک ہے آپ نے ہمیں زمین دی تھی, کچھ بلڈنگیں آپ نے بنا کے دی, باقی ہم نے بنا لی, ہم آپ کے محتاج نہیں ہیں, ہم خود بھی پاؤں پہ کھڑے ہیں, بچوں کو بھی یہی سکھا رہے ہیں خود انحصاری. اور یہ پاکستان کی پہلی یونیورسٹی ہوتی. لیکن جب یہی باتیں میں جا کے بتاتا تھا تو نیشنل اسمبلی کی کمیٹیاں وہ کہتے تھے نہیں یہ ایسا لاہور میں تو ہو سکتا ہے, بہاولپور کا تو ہم کبھی نہیں مانیں گے, بہاولپور میں نہیں, ہم نہیں مانتے. میں کہتا تھا آپ دیکھ لیں یہ نمبر. تو بات یہ ہے کہ میرا یقین تھا کہ اس علاقے میں پوٹینشیل ہے, اور میں نے کیا. کیونکہ میں نے جب رحیم یار خان بنایا 0 اسٹوڈنٹ تھے تو میں ان کو 10,000 پہ 4 سال میں لے گیا. تو میں وہاں پہ بھی کر چکا ہوں. میں بہت ساری باتیں بتانے کو, ادھر کی بھی اس طرح کی, میں آپ کو وہاں کی شیٹ دکھا دیتا ہوں. دیکھیے, اچھا ان سب کی میں اینٹی کرپشن کی, نیب کی, CMIT کی بے تحاشا انکوائریاں بھگت چکا ہوں, اور آئندہ بھی بھگتتے رہیں گے. کوئی بات نہیں. کوئی ایسا یعنی یہ جو الزام ان لوگوں کا تھا کہ خام خواہ کا بوجھ ڈالا ہوا تھا ڈاکٹر صاحب نے یونیورسٹی پہ, وہ سب جھوٹ ہے. بھائی آپ کو میں بتاؤں, جو 2019 میں وہاں گیا نا, 2019 کی ریالٹی, سیاق و سباق میں آپ جائیں کہ موٹر وے آپریشنل ہوا اور بہاولپور ہو گیا بائی پاس. پہلے رحیم یار خان سے ملتان جانے میں 4 گھنٹے لگتے تھے وایا بہاولپور. اب رحیم یار خان ملتان ہو گیا ڈائریکٹ 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے میں, اور بہاولپور ملتان ابھی بھی 3 گھنٹے ہے, اور بہاولپور رحیم یار خان بھی 3 گھنٹے. بہاولپور کہیں نہیں رہا, بلکہ بہاولپور کو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ کچھ دن بعد راجن پور بن جائے گا, نعوذ باللہ. ٹھیک ہے. جبکہ میرے ہی ایک کولیگ ہیں,
انہوں نے راجن پور میں بھی بڑا زبردست کیمپس بنایا اپنی ریسورسز. تو میں تضحیق کے طور پہ نہیں کہہ رہا, لیکن بہاولپور کے لوگ ہی کہتے تھے کہ یہ ہمیں راجن پور بنانا چاہتے ہیں, کیونکہ جب بہاولپور بائی پاس ہو گیا نا تو کوئی بس کوئی ٹرک کوئی نہیں آئے گا, تو بہاولپور کی اکانومی مرنے پہ آ گئی. بالکل. لیکن جب میں نے یہ 70,000 اسٹوڈنٹ کیے نا, تو یہ جو 10 ارب روپیہ ہے یہ سارے اسٹوڈنٹ بہاولپور میں کھانا کھا رہے ہیں, کپڑے پہن رہے ہیں بہاولپور پہ. اور میں اس میں میرے پاس ڈیٹا موجود ہے کہ اس میں جو ڈویژن بہاولپور سے باہر کے بچے ہیں نا وہ 10,000 ہو گئے, جبکہ جب میں نے جوائن کیا تھا ٹوٹل 13,000 بچوں میں بہاولپور سے باہر کے ڈویژن کے بچے آتے ہی نہیں تھے. ایون بہاولپور ڈویژن کے بچے پنڈی, فیصل آباد اور لاہور پڑھنے جاتے تھے, وہ سارے وہاں فیملیز کو ان کو بھیجنے کے بجائے وہ ادھر آنے لگے. ان کا بھی خرچہ کم ہو گیا, لیکن وہ پیسہ بہاولپور کا بہاولپور میں خرچ ہوا, اکانومی بہتر ہوئی وہاں پر. یعنی ایک سبزی والا, ایک نائی, ایک دھوبی, ایک کسائی, ان کی انکم بڑھی. تو حقیقتاً لیکن وہی بات ہے, لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, کہ آپ سے نہیں چاہیے. لیکن میں نے جو کیا اس نے یہ ثابت کر دیا کہ اس علاقے کے اپنا اتنا پوٹینشیل ہے کہ یہ اپنی اکانومی خود بنا سکتا ہے. چاہے سرکار یہ بھی کرے کہ موٹر وے بھی اس کو نہ دے تو بھی یہ پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے. تو اور بہت ساری باتیں, لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو یونیورسٹی ہے نا, جس پہ مجھے انکوائریاں کی گئی کہ آپ نے PC1 کے خلاف کیا, آپ نے یہ اپنی, حالانکہ کوئی اپنی مرضی سے سب ادھر کاغذات میں لکھے, لیکن جب لوگ الزام لگاتے ہیں نا تو جو سن بھی رہا ہوتا ہے اس کو بھی پتہ ہے الزام ہے اس طرح کر. بھائی آپ پڑھ تو لے. میں تو پڑھ کے ظاہری بات ہے, مجھے ایک ڈاکیومنٹ دیا گیا, میں نے اس سے کام کر, میں اس کو پڑھ کے کام کر رہا ہوں. اب میں کام کر رہا ہوں, اور جو کام نہیں کرتے اور جنہوں نے کرنا ہی نہیں ہے وہ شور مچا رہے ہیں, آپ ان کو سن رہے ہیں. آپ میری بات تو سن لیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اس PC1 میں لکھا ہوا تھا کہ اس سال اتنی گرانٹ دے گی, اس سال اتنی دے گی. خواجہ فرید کی بات کر رہا ہوں. جی. گورنمنٹ نے گرانٹ ٹوٹل جو اس کو دینی تھی, اس کو جمع کریں 2,000 ملین دینی تھی, اس نے صرف 150 ملین دی. یہ سارے ٹھیک ہے. جبکہ میری انکم PC1 میں یہ تھا کہ یہ یونیورسٹی میں, چونکہ انہوں نے کہا تھا اسٹوڈنٹ ہی ٹوٹل 1200 ہوں گے, میں ان کو 10,000 پہ لے گیا. جو ادارہ گورنمنٹ نے بنایا تھا کہ شاید 1,000 انسانوں کو فائدہ دے, میں اس کو 10,000 انسانوں کے فائدہ. سوشل سیکٹر پروجیکٹ تو یہی ہوتا ہے نا کہ کتنے زیادہ کو آپ اگر ایک بلڈنگ بنا لی ہے اور آپ کہتے نہیں 1,000 لوگ دن میں استعمال کریں, اس کے بجائے اگر 10,000 لوگ کر لیں اور اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں لوگ. تو اب یہ بتا رہا ہوں کہ میں لے گیا تھا اس سال تک, لیکن اس کے بعد والا سال بھی اس کا ڈیٹا نہیں ہے, لیکن یہ اس سال تک کا ہے کہ میں اس پہ لے گیا. یعنی جب مجھے ملی تو اس حالت میں تھی, جب میں نے چھوڑی تو اس حالت میں تھی. جب مجھے گرانٹ انہوں نے 2 ارب دینی تھی, انہوں نے مجھے 150 ملین, تو میں یونیورسٹی چلاؤں گا کیسے؟ تو میں نے اپنی انکم بڑھائی نا, میں نے پاؤں پہ کھڑا کر دیا, اس ادارے کو بھی پاؤں پہ کھڑا کر دیا. یعنی وہ بھی محتاج نہیں رہا سرکار کا. اچھا تو بات یہ ہے کہ آگے دیکھیے, آگے ایک سلائیڈ ہے, وہ یہ بتائے گی کہ سرکار نے جو بھی پیسہ خرچ کیا تھا, PC1 کی ٹوٹل ویلیو میں بتا دوں تو PC1 کی ٹوٹل ویلیو یہاں پہ لکھی ہوگی. PC1 ٹوٹل تھا اتنے پیسے سرکار نے ہمیں, ٹھیک ہے, خرچہ اتنا ہوا, یہ پیسے یہ جو گیپ آیا تو میں نے پورا کیا نا, کیونکہ دے ہی نہیں رہتے پیسے. لیکن بعد میں جب میں چلا گیا تو جو انکوائری ہوتی ہے, اس نے غلط کام کیا, اس کو سزا دیں. انکوائری ہو کے نکلا کہ نہیں انہوں نے ٹھیک کام کیا, جس نے الزام لگایا ہے ہائر ایجوکیشن وہ غلط انہوں نے کیا, وہ ان کو 700 ملین جرمانہ دیں. جو پیسے نہیں دیے انہوں نے, تو وہ انہوں نے دے دیے. یہ پرانی بنی ہوئی ہے, وہ انہوں نے دے دیا. وہ اگلے والے صاحب کھا گئے, انہوں نے وہ بلڈنگیں نہیں کمپلیٹ کی آج تک, کیونکہ وہ ہو جاتی تو آتا کہ بھائی اطہر محبوب نے یونیورسٹی بنائی ہے, چلو جس نے بنا, ان سے کوئی نہیں پوچھتا. جنہوں نے بلڈنگیں بنائی, جن کی بلڈنگیں گر گئی, ان سے کوئی نہیں پوچھتا. آپ جا کے دیکھ لیں بلڈنگیں. جی بالکل. اچھا تو یہ PC1 ریوائز ہم نے جمع کرایا تھا, اور PC1 انتہائی برے طریقے سے بنا ہوا تھا جو کہ ہم نے دیا ہوا تھا. اور ایک ریویژن آتھرائزڈ ہوتی ہے, منیمم ایک ریویژن, جبکہ سرکار کے زیادہ تر پروجیکٹ میں تو 10 دفعہ ریوائز ہوتا. ہم نے کہا ایک ریوائز کر دیں. 2014 میں آپ نے بنایا تھا, اس میں بے تحاشا چیزیں آپ نے نہیں ڈالی تھی, کیونکہ وہ UET لاہور نے بنایا تھا, اور وہیں لاہور کے دفتر میں بیٹھ کے بنایا تھا. ان کو کوئی سروے نہیں کیا تھا کہ بجلی کا کنیکشن کیسے آئے گا, سیوریج کہاں جائے گا. جب میں نے وہ کرائے تو جس چیز کے لیے 10 ملین رکھے تھے وہ 400 ملین میں ہو رہی تھی, جس کے لیے کوئی پیسہ نہیں رکھا تھا اس کے لیے 200 ملین چاہیے تھا. اور یا آپ کو پہاڑ ملے, یا ٹیلے ملے, یا گھڈے ملے, اور پھر ساتھ جو ہے آپ کو وہاں کے جو لوگوں کا قبضہ مافیا تھا, بہت سارے ان سے ناجائز قابضین تھے, رینجر سے خالی کرایا, ناجائز قابضین سے کرایا, بہت ساری وہ ساری کی, بہت ساری باتیں ہیں, وہ تو بہت واقعات. لیکن یہ بھی سرکار نے مجھے ریوائز کر کے نہیں دیا. بعد میں جو تھوڑے بہت پیسے دیے, جرمانہ جو لگا تھا CMIT جو میرے خلاف کرائی تھی, جرمانہ ہائر ایجوکیشن کو دینا پڑا, تو وہ پیسے بھی وہ لوگوں نے نہیں لگائے ڈیولپمنٹ.
تو بھائی میں ایک ایک پیسے کا حساب دیتا رہا ہوں. میں نے کبھی نہیں کوئی ایسا کام کیا, اور میں نے اکنامکلی چلایا. یعنی PC1 کے مطابق ایک بچے کا خرچہ 4 لاکھ ہونا تھا, میں نے 1 لاکھ روپے خرچے میں چلایا. یعنی میں نے تو اکنامکلی چلایا. مجھے تو آپ اپریشیٹ کریں اور دوسروں کو بتائیں کہ بھائی یہ جو آدمی جس طرح, کیونکہ ہر چیز میں, لیکن ایڈوانس چیزیں, کمپیوٹرائزیشن کی, ڈیجیٹلائزیشن کی, ہر چیز. لیکن اب پتہ نہیں وہ بات یہ ہے نا کہ ہیرے کی قدر بھی تو جوہری جان سکتا ہے. اب جس کو خود ہی نہیں پتا کہ ہیرا, بھائی جب میں آیا تھا تو مجھے تو لوگوں نے یہ کہا یہ پروجیکٹ ختم ہو چکا ہے, آپ کو اپوائنٹ کس نے کیا, یہ ہے ہی نہیں پروجیکٹ, آپ چلے جائیں. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن تک نے یہ کہا, اور بے تحاشا انہوں نے سوتیلا سلوک کیا اس دوران. بے تحاشا واقعات ہیں, میں آپ کو بتا سکتا ہوں. لیکن وہ ایک تھا, وہ چیلنج میں نے عبور کر لیا. جو انہوں نے رکاوٹیں ڈالی الحمدللہ میں نے عبور کر لیا. الحمدللہ. بیٹھے, میں بتا رہا تھا. تو اب آتے ہیں دوبارہ نا اس والے پہ, کہ اب آپ یہ دیکھیں واپس. اس کے بعد کاٹن کی ویرائٹیز, اقبال بندیشہ صاحب ہیں, ان کو میں نے سپورٹ کیا. وہ ریٹائر بھی ہو گئے, لیکن میں نے ان کو کانٹریکٹ پہ رکھ کے کاٹن کے بیج کہ جو وہ بناتے تھے, جس سے ریوائول ساؤتھ پنجاب میں کاٹن کا ہو سکتا تھا, وہ کیا. چائنا سے سویابین میز انٹر کراپنگ ساؤتھ پنجاب میں متعارف کرائی. بارش برسانے والا منصوبہ اس کو فائنل کیا. اگر وہ کرتے تو چولستان ہرا بھرا ہوتا. اچھا, وہ بارش کے منصوبے کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ یہ تو خواب تھا, یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ نہیں, دنیا میں ٹیکنالوجی ڈیولپ ہوئی, مطلب میں اپنی طرف سے تو نہیں بنا سکتا نا. اس پہ سائنٹیفک ریسرچ بھی ہوئی ہے, ایسے سسٹمز بھی ہیں, ایسے پروجیکٹ مڈل ایسٹ میں کئی ممالک میں ہو رہے ہیں, ایران میں ہوئے, آسٹریلیا میں, سینٹرل ایشیا میں. اور ہم ان سائنٹسٹ کو لے کے آئے, چولستان اسٹڈی کرایا, اور انہوں نے جتنا پوٹینشیل تھا انہوں نے کہا یہاں اتنا پوٹینشیل ہے. وہ ٹھیک ہے, کم پیسوں میں اگر ٹرائی کر لیتے. دیکھیں کھربوں روپے کی نہریں تو بناتے ہیں, اگر اس کا 1% میں ایک اور چیز ٹرائی کر لیں, ٹیکنالوجی اگر نہیں کام کرے گی تو نہر پہ تو آپ نے کھربوں لگانا ہی ہے, وہ تو آپ لگائیں گے. یہ بچوں کو اسکالرشپ دلوائی مختلف طرح کی, یہ سارے اتنے ہزاروں اسٹوڈنٹس کو. میں ایک کی صرف آپ کو اس میں مثال دیتا ہوں, اگر اس میں نظر آ جائے, یہ والی, یہ برٹش کاؤنسل کی جو اسکالرشپ ہے نا, مجھ سے پہلے یہ جب میں گیا تو 4 بچیوں کو IUB میں ملی تھی. پورے پاکستان میں وہ 100 بچیوں کو دیتے تھے, 4 کو ملی. میں نے کہا ہمیں 4 کو کیوں ملی, ہمیں زیادہ ملنی چاہیے. پھر ہم نے اگلے سال بچیوں کو ٹرین کرانا شروع کیا, تو برٹش کونسل جنرل نے پھر ہم سے رابطہ کیا کہ 80% جو اسکالرشپ ہم پاکستان کو دیتے ہیں, 100 اگر دیتے ہیں تو 80 اسلامیہ یونیورسٹی کی بچیوں کو مل رہی, جس میں وہ فل فیس, وظیفہ رہنے کا اور لیپ ٹاپ. یہ وہ ٹیلنٹ تھا, آپ لوگوں نے محنت کی, بچوں کو اس معیار پہ لے کے گئے, تیاری کرائی, ان کو گائیڈ کیا کہ بیٹا یہ اسکالرشپ دیتے ہیں آپ کے مضمون کو پڑھ کے, تو مضمون اس طرح لکھنا ہے. ان کو سمجھایا کہ اور مضمون لکھانے کی پریکٹس کرائی, اور پھر ان کی درخواست کیا, جو مضمون گئے ونر 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 ونر. اور ایک ایک چیز خواجہ فرید میں جو بنی ہوئی ہے, لگی ہوئی ہے, یا اسلامیہ میں, اجر اللہ سے چاہیے. لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ مجھے لڑ کے میں نے ایک اینٹ رکھی ہے. ایک پروجیکٹ جو کیا ہے, کرنے میں بھی یہ نہیں تھا کہ میں نے کن فیکون, نہیں, ایک مشکلات عذر بھی تھی کہ نہیں کرنے دیتے تھے, ہر ایک نہیں ہوگا, نہیں کریں گے, دشمن تھے, اور وہی لوگ جھوٹے الزام بھی لگاتے رہتے ہیں, کیونکہ انہوں نے خود بھی کبھی کچھ نہیں. نہ صرف وہ تناور درخت بنا جو پودا آپ لگا کے آئے تھے, بلکہ اس پودے کی آبیاری کرتے, اس کو بڑھاتے, بلکہ یوں آپ کہہ دیں کہ بھی اس کی اب جڑوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کاٹنے میں. وہی جن کو تنخواہیں اور پینشن مل رہی ہے, وہ اس وجہ سے مل رہی ہے. دیکھیں اسلامیہ یونیورسٹی نے میرے دور میں نا, ہر دفعہ جب سرکار نے تنخواہ BPS کی بڑھائی, ہم نے بڑھائی. ہم نے کہا بھائی فیکلٹی بھی انسان ہے, بھوکی رہے گی کیا, سب تو ہماری تنخواہیں ویسے بھی دوسری پبلک یونیورسٹی سے زیادہ تھی. جب میں نے چھوڑا تھا تو اس وقت 36 کروڑ ماہانہ تھی, اس وقت 50 کروڑ ماہانہ ہے. ٹھیک ہے, سال کے 6 ارب ہیں تنخواہوں کے, وہ آ رہے ہیں نا ان کے پاس. آپ کے ٹینور کا جو آخری ٹائم تھا, اس وقت کس طریقے سے پیک پہ چلے گئے تھے لوگ آپ کی مخالفت پہ, انتہا ہو گئی تھی. سر بہرحال میں آپ کا معترف ہوں. اسی طرح میں آپ کو 3-4 چیزیں بتاتا ہوں. اس وقت اسلامیہ یونیورسٹی میں آج بھی جو تنخواہ آ رہی ہے, سن لیں, اور یہ میں چیلنج کرتا ہوں, آپ ان سے بھی جا کے کہیں کہ اطہر محبوب نے یہ بات بولی. کمپیوٹر سائنس میں بے تحاشا داخلے ہو رہے ہیں, اور میجورٹی بچہ جو یونیورسٹی سے آ رہا ہے کمپیوٹر میں آ رہا ہے. کمپیوٹر سائنس وہاں پہ وہ چیز تھی جب میں گیا. خواجہ فرید بھی IT, میں نے کمپیوٹر کی یونیورسٹی بنائی, پورا اس خطے کو کمپیوٹر. بالکل, میں ہر یونیورسٹی میں کمپیوٹر کا نون ہے. سر سید یونیورسٹی میں, صفا میں, ہر جگہ کے جہاں اطہر محبوب کے کمپیوٹر سائنس IT ان پروگرامس کو اوپر لے کے جائے, کیونکہ میں خود اس کا وقت کا تقاضا بھی, اور میں خود اس کا پروفیشنل ہوں, میں یہی سارے IT کے ہی کام کرتا ہوں. لیکن اس ڈپارٹمنٹ کے پاس کوئی بلڈنگ تک نہیں تھی.
کبھی بزنس ڈپارٹمنٹ میں 2 کمرے میں دے دیتے تھے, کبھی ادھر 2 کمرے, وہ بیچارے مسکین, اور چھوٹا سا تھا ڈپارٹمنٹ. آج اگر وہاں 20,000 بچہ پڑھ رہا ہے اور 1 درجن پروگرام جو میں نے شروع کیے, اسی سے آپ کو فیس آ رہی ہے نا. بچہ مجبور ہے, اگر اس نے کمپیوٹر پڑھنا ہے تو وہاں آئے گا, تو آپ کی تنخواہیں کھلی ہوئی ہیں نا. بالکل بالکل. تو ان کو بلڈنگ, وہ جو بلڈنگ ہے جس میں یہ کلاسیں ہو رہی, کس نے بنائی, کس کے اوپر آپ نے جھوٹے آڈٹ پیراز بنائے, کس کے اوپر جھوٹی اینٹی کرپشن کے کیسز بنائے, جس نے وہ آپ کو بلڈنگ بنا کے دی یونیورسٹی کے پیسے سے, اپنے پیسے سے نہیں. اپنی جیب سے کوئی وائس چانسلر نہیں کام کرتا, اپنی جیب سے کوئی نہیں کرتا, تنخواہ کوئی اپنی جیب سے نہیں, میں نے اپنی جیب سے نہیں دی, لیکن میں نے وہ کام کیا جس سے آج بھی ان کی تنخواہیں چلیں. انہوں نے کہا قرآن پاک کی ایک آیت ہے نا کہ کافر جو ہے نا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط. اللہ تعالیٰ نے بولا یہ محاورہ, حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط, کہ اونٹ اگر سوئی کے ناکے سے گزر جائے گا نا تو پھر کافر چلا جائے گا جنت. اگر اونٹ تو سوئی کے ناکے سے نہیں گزر سکتا تو کافر. تو انہوں نے یہی کہا, انہوں نے مجھ سے کہا کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے اگر گزرے گا تب ہم اس کو تسلیم کریں گے. آپ کچھ بھی کر لیں, ہم اسلامیہ کو کبھی اجازت نہیں دیں گے. یہ اتنی دنیا کی گھٹیا ترین لوگ ہیں, انہوں نے جو ہمارے ساتھ کیا, ہم پہ اتنے جرمانے کرائے سپریم کورٹ میں اور کورٹوں میں, ہمیں اتنا ذلیل کرایا. یہ ادارہ نہ صرف بلیک لسٹڈ ہے بلکہ اس سے آگے کی کوئی چیز. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں, اب ہم نے چیزیں پوری کی ہیں, ہم آپ کو درخواست دیتے رہیں. اس کے بعد میں نے پورے پاکستان میں اپنے دوستوں کا, جاننے والے نیٹ ورک یوز کر کے ان کی منتیں, ترلے, اور پھر انہوں نے ایک کے بعد کبھی ایک شرط رکھتے تھے کہ یہ کریں, کبھی کہتے تھے وہ کنسلٹنٹ رکھیں, ایک شرط ان کی پوری کی. اور 3 دفعہ انہوں نے سرپرائز وزٹ کیا. حالانکہ جو ایکریڈیٹیشن کے معاملات ہوتے ہیں یہ ہمیشہ فارمل لیٹر آتا ہے کہ اس دن ٹیم آئے گی اور اس ٹیم میں یہ لوگ ہوں گے, کوئی چیز چھپائی نہیں جاتی, کیونکہ یہ بہت باعزت کا معاملہ ہوتا ہے. یہاں تک کچھ کاؤنسل بھی کہتی ہیں اگر آپ کو کسی ممبر پہ اعتراض ہو کہ وہ آپ کے ادارے کے لیے نہ تو آپ بتا دیں. لیکن وہ تو اسلامیہ کو تو وہ کہتے تھے یہ تو بہت ہی جو چور وہ لوگ ہوتے ہیں چکری وہ ہیں. تو 3 دفعہ انہوں نے چھاپا مار ہماری ایکریڈیٹیشن میں, اور تینوں دفعہ دیکھا کہ سارا سٹاف وہی موجود ہے, ساری کلاس. ہم نے مائنڈ نہیں کیا, ہم نے کہا نہیں, وہ جو جس نے پہلے کیا تھا چلو غلط کیا تھا اس کو معاف کر دیں, ہم تو سب چیزیں پوری کر. ہماری ریکوائرمنٹ دیکھیں. بہاولپور شہر میں کوئی آرکیٹیکٹ نہیں تھا, لوگ آج تک تو کوئی نہیں, میرے پاس 6 تھے, لیکن لوگوں کو نقشے بنوانے ہوتے ہیں آج بھی بہاولپور میں ملتان سے جا کے بنواتے ہیں. اب اتنے اس کے بعد میں نے اپروو کروا لیا, یعنی جب میرے چھوڑنے کا ٹائم تھا اس سے پہلے آ گیا کہ ٹھیک ہے ہم نے دے دیا. اور آج وہ کہتی ہے کاؤنسل کہ جنوبی پنجاب کے لیے ملتان نہیں بہاولپور ہمارا گڑھ ہوگا, کیونکہ جب انہوں نے وہ کالج آف آرٹ اینڈ ڈیزائن, میں نے کہا یار اتنے خوبصورت چیز تو کسی نے نہیں بنائی, یہ جو ماحول ہے یہ تو کہیں اور نہیں. تو وہ کس نے بنایا, وہ کس نے کیا, مجھے کیا ضرورت پڑی تھی. نہیں, اس لیے کہ میرا آپ نہ اپریشیٹ کریں, مر جائیں گے ہم, آپ نہ اپریشیٹ کریں, آپ 100 سال نہ, آپ 1000 سال نہ اپریشیٹ کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ ہم نے یہ کسی اور مقصد, کسی اور اس سے کیا ہے, آپ کی خوشی کے اور آپ سے پیسے لینے کے لیے, اس کی رضا کے لیے جی, اس کی رضا. تو آپ جا کے بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں. یہ تو میں نے آپ کو جن چیزوں پہ وہ یونیورسٹی کی آج بھی انکم آ رہی ہے اور آئندہ بھی آ سکتی ہے, آپ دیتے رہو اکثر محبوب کو, لیکن وہ چیزیں وہ کر کے گیا ہے کہ کھانا آپ کا ادھر ہی سے آ رہا ہے, جس کو آپ برا بھلا کہہ رہے ہو کہتے رہو. اچھا دیکھیں میں کون ہوتا ہوں بھائی, رزق اللہ تعالیٰ کی دینے کے ساتھ. اللہ آپ مجھے معاف کر دیں, میں نہیں ہوں, لیکن میں صرف ان لوگوں کو یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ ان چیزوں کو دیکھیں, ان کو اپریشیٹ کریں جو آپ نے ان کو عطا کی. اللہ تعالیٰ جو کچھ اچھا ہے وہ آپ نے ہی ان کو دیا. ٹھیک ہے وہ اس کی ناشکری کرتے ہوں گے, لیکن اللہ تعالیٰ آپ ان کو اس کی سمجھ دے دیں. آمین. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت ممنون ہوں, آپ نے بڑے کھلے دل سے اور بڑے کھلے ذہن سے جو ہے نا ان تمام الزامات یا ان تمام تاثرات جو لوگوں نے آپ کے بارے میں رکھے ہوئے تھے, آپ نے کھل کے بات کی. آپ کا بہت ممنون ہوں, اور نہ صرف میں ممنون ہوں بلکہ وسیع آپ کا ہمیشہ ممنون رہے گا.